اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان گرامی قدر واجل بحترام، ہمارا آج کا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے وقت کے امام اور ہماری ذمہ داری۔ ہمارے وقت کے امام اور ہماری ذمہ داری، ہم پہ ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ ایک ایسی پرسنالٹی کا، ایک ایسی شخصیت کا انتظار ملت اسلامیہ کا ہر وہ شخص کر رہا ہے جس کا تعلق اسلام سے ہے، اور وہ عظیم ہستی کا نام ہے حضرت امام مہدی ابن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہم۔ عزیزان گرامی قدر، امام زمانہ کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کیا صرف عبادات ہی ہمارے کام آئیں گی، یا پھر اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی؟ تو میں آج اسی سلسلے میں آپ کے چند منٹ لوں گا۔ وہ یہ کہ عبادات تو آپ نے کرنی ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ہم تک پہنچو گے تو آگے تک جاؤ گے، تو ان تک پہنچنے کا راستہ ہے عبادت۔ جب ہم اپنے عبادت کو کامل پائیں گے تو معرفت امام زمانہ ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، اور معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اب لوگ علم کے حوالے سے یہ لے لیتے ہیں کہ شاید یہ مولانا بن جائیں، شاید یہ خطیب بن جائیں، شاید یہ عالم بن جائیں۔ بالکل بنی، اگر بننا تو بنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو دنیاوی پرائم رسپانسبلٹیز ہیں، ہماری ذمہ داریاں، ہم نے اس کو ہر لمحے جو ہے نا اس کو پک کرنا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ اس کی ایک مثال، ایک امام زمانہ کو کن لوگوں کی ضرورت ہے؟ پہلے جنگیں ہوتی تھیں تلواروں کے ساتھ، پھر تھوڑا سا ماڈرن دور آیا تو گولیاں چلانا شروع ہو گئے، پھر اور ماڈرن دور آیا تو انہوں نے ٹینک لے لیے، اور ماڈرن دور آیا تو انہوں نے فائٹر پلین لے لیے، اور اب سپر سونک میزائل ہیں۔ اب سپر سونک میزائل کا اور تلوار کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ سپر سونک میزائل تک جانے کے لیے ہمیں اتنا ہی اس کے اوپر اسٹڈی کرنی پڑے گی تاکہ ہم بھی کوئی سپر سونک بنا سکیں۔ ہمیں اس فیلڈ کے اندر جان ڈالنی پڑے گی، اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ امام زمانہ کی صف کے اندر آنے کے لیے ہر وہ شخص جس کا کسی نہ کسی مکتبہ فکر سے بھی تعلق ہے، یا میں یہ کہوں گا کہ جو کسی بھی فیلڈ سے تعلق ہے، مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، یا کوئی کیمسٹری کا ورک کرتا ہے، یا کوئی فزکس کا کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ہونا بڑا ضروری ہے۔ وہ لوگ ہوں گے، امام کہیں گے ہاں یہ اس میدان میں اسپیشلسٹ کون ہے؟ جی فلاں صاحب ہیں۔ اچھا آپ ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری، آپ کی یہ ذمہ داری، آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ امام نے اگر قیام کرنا تو اس قیام کے لیے ہمیں ایک بھرپور طریقے سے میدان بنانا پڑے گا، کیونکہ کسی بھی اگر آپ عام آدمی کو اپنے پاس مدعو کرتے تو اس کے پروٹوکول کے لیے آپ ہر چیز کو فالو اپ میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی بڑے آدمی کو بلایا، کسی ایم ایل اے کو بلا لیا، یا ایم این اے کو بلا لیا، یا قومی اسمبلی کے ممبر کو بلا لیا، کسی کو بلا لیا، تو آپ اس کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کرتے ہیں، آپ اس کے لیے ایٹماسفیئر بھی اچھا کریٹ کر کے رکھتے ہیں، صفائی کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ تو آپ ایک عام آدمی کے لیے تو یہ کچھ کریں، لیکن امام زمانہ کے لیے آپ کیا کریں؟ امام زمانہ کے لیے آپ کو وہ کچھ کرنا پڑے گا جس کی امام زمانہ کو ضرورت ہے۔ امام زمانہ کی صف میں جانے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری کی پوری زندگی اپنے علم کے پر توجہ دے کے، اور وہ جو اسپیشلسٹ کورسز ہیں اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو فوکس کریں، تاکہ جب ہمارے امام آئیں تو انشاءاللہ وہ ہمیں آ کے فخر سے دیکھیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ میرے پیروکار ہیں۔ خالی عبادات، آپ ٹھیک ہے عبادات کرتے رہیے، آپ کتابیں لکھتے چاہیے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ کچھ ہمیں اور بھی کرنا پڑے گا، اور جو کچھ کریں گے ہم تو اس کا فائدہ بالکل ہی، جگہ امام آئیں گے نہ قیام فرمائیں گے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک دانے کے 700 دانے بنیں گے، اور پھر کئی ہزار بنیں گے، اور پھر لوگ خوشحال ہو جائیں گے، اور اسلام جو ہے وہ ترقی کر جائے گا۔ تو اسلام کی ترقی میں امام کو ایسے لوگوں کی ضرورت پڑے گی جو اسلام کو ترقی دینے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو اپنی زندگی کو پورے کے پورے امام کے اوپر اگر آپ نے کی فورس میں شامل ہونا ہے امام علیہ السلام کی، تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے تمام چھوٹے چھوٹے کاروبار، جیسے ہم فیکٹری چھوٹی سے لگا لیتے ہیں، اس کے اندر ہم تھوڑا سا فوکس کر لیں، اپنے بچوں میں وہ چیز کو ڈیلیور کریں، یا پھر ہم کوئی اور کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو منی پریکٹسز ہیں یہ ہمارے آنے والے دور کے لیے بڑی روشن ہے۔ ایک ہمارا اس میں بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ امام علیہ السلام کے ماننے والے اور پیروکار ہیں ان کے لیے بڑا فائدہ ہے کہ وہ اگر اس میں اسپیشلٹی کے اندر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی وہ لوگوں کا فوکس اس کی طرف بڑھ جائے گا۔
اور پھر ایک تو روزگار بھی اس کا کھل کے اچھے طریقے سے چلے گا، اور پھر اس کی کنسلٹیشن بھی ادھر ہوگی۔ تو میری آج کی اس پوری گفتگو میں گزارش یہ ہے کہ اپنی اگر زندگی کو آپ نے امام کے حوالے کرنا تو پھر جیسے امام چاہتے ہیں ویسے چلیے، علم بھی حاصل کیجئے، اور وہ علم حاصل کیجئے جس سے آنے والے وقت میں ہر مومن کو فائدہ ہو، مومنہ کو فائدہ ہو، اور خدا پروردگار عالم بس یہ میری چھوٹی سی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔